موسم نہیں گزرا، آ جاؤ کہ ابھی پہاڑوں پہ برف جمی ہے، آ جاؤ کہ ابھی سبت کا موسم نہیں گزرا، آ جاؤ کہ ابھی پہاڑوں پہ برف جمی ہے، خوابوں کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس محفل میں سب کچھ ہے، ایک تیری کمی ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحب کا بہت شکریہ کہ قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ اور آج ایک نوجوان کہہ رہا تھا جی آج بڑا وقت قیمتی، میں نے کہا کیسے؟ کہتا جی آج میچ ہے۔ تو آج کل کے حوالے سے یہ بڑی قربانی ہے جو آپ کر کے بیٹھے ہیں۔ بہرحال اللہ جل شانہ ہم ان ساعتوں کو ہمارے لیے قیمتی بنائے، اور حضرت مولانا جمشید اقبال صاحب کا آنا ہمارے لیے باعث برکت بنائے، ان کو بلا تاخیر دعوت دوں گا۔ میرے خیال میں جو آپ بھائی بکھر کے بیٹھے ہیں تھوڑا ادھر میرے سامنے آ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ کو سننے میں سہولت رہے گی، مجھے بولنے میں سہولت رہے گی۔ اٹھ کے ادھر سامنے آ۔ جزاکم جزاکم۔ جو باہر ساتھی بیٹھے ہیں یہ نعرے لگائیں، لیکن اندر آ کے لگائیں بھی اللہ جزائے خیر۔ بس بھائی بچوں آپ خاموش ہو جاؤ، بچوں آپ خاموش ہو جاؤ۔ اوے پتر، او جی میں نہ، میرا پتر نہ، چپ کر کے رہو۔ دیکھیں ہمارا یہاں پہ بیٹھنا محض اس وجہ سے ہے کہ جس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں دنیا میں زندگی اللہ نے عطا فرمائی، دنیا کی راحتیں اللہ نے عطا فرمائی، خصوصیت کے ساتھ ایمان جیسی نعمت جس کی برکت سے اللہ نے عطا فرمائی، اس پیغمبر کریم کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور ہم اس مجلس میں شریک۔ اگر یہاں پہ بھی ہمارا وہی طرز باہر والا رہے تو پھر نہ تو مسجد کا تقدس رہا میں۔ دیکھیں پھر وہی بات، خان پھر ایک سے شروع کرتا ہے۔ ہمیں اس مجلس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ مجلسیں قسمت والوں کو ہاتھ لگتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے دوستوں کو بھی چنا ہے۔ تو مجلس میں وہی آئے گا جو اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہوگا۔ تو ہمیں اللہ جل شانہ نے جو یہاں پہ بیٹھنے کا موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات جم کے بیٹھیں، انشاءاللہ امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ خیر کے کلمات بلوائیں گے، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں، میرے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ پھر اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد ہم باہر نکلیں گے، سبھی حضرات اپنے اپنے کام میں لگ جائیں گے۔
تو جتنی دیر آپ حضرات مسجد میں تشریف فرما ہیں میری گزارش ہے کہ اتنی دیر آپ حضرات ذرا توجہ سے خاموشی کے ساتھ بات کو سنیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر کوئی صحت مند بندہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے تو وہ ٹیک چھوڑ دے، صحت مند بندہ۔ ہاں اگر کمر میں تکلیف ہو تو کوئی بات نہیں ہے، ٹیک لگائی جا سکتی ہے، لیکن اگر صحت مند ہے، اللہ نے صحت دی ہے، تو پھر ٹیک چھوڑ کے بیٹھے ہوئے۔ درود شریف پڑھیں سب ساتھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات میں افضل بنایا ہے۔ پہلے ایک آدمی کی حیثیت سے ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے مسلمان بن جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے روزے دار بن جاتا ہے، اللہ اس کو وسعت عطا فرماتے ہیں، حج کر لیتا ہے حاجی صاحب کہلاتا ہے، میدان جہاد سے چکر لگا کے آئے غازی صاحب کہلاتا ہے۔ ہر ایک اعتبار سے اس کا مقام مرتبہ بڑھتا جاتا ہے، لیکن علماء حضرات فرماتے ہیں کہ دو مرتبے ایسے ہیں جو مرتبے محض اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں، کائنات کا کوئی فرد اپنی محنت سے وہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس میں سے ایک مرتبہ ہے صحابیت کا اور ایک مرتبہ ہے نبوت کا۔ نبی بھی کوئی بندہ اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا، صحابی بھی کوئی بندہ اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا۔ مقام صحابیت بھی میرے اللہ کا انتخاب ہے، مقام نبوت بھی میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل اللہ اپنے نبی کو بناتا ہے، لیکن نبی میرے اللہ کے بہت سارے ہیں۔ حضرات فرماتے ہیں 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء میرے اللہ نے دنیا میں بھیجے، ان میں سے زیادہ مقام اور مرتبے والے وہ 313 یا 315 ہیں جن کو اللہ نے مقام رسالت عطا فرمایا۔ ان 313 یا 315 رسولوں میں سے ان کا مقام زیادہ ہے ان 10 پیغمبروں کا جن کو قرآن مجید میں اللہ نے اولو العزم کے نام سے یاد فرمایا ہے، اولو العزم کے لقب سے ملقب فرمایا ہے۔ ان 10 پیغمبروں میں سے ان 4 پیغمبروں کا مقام مزید زیادہ ہے جن پر اللہ نے 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ لیکن قربان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور ان کے مرتبے پہ کہ ان 4 میں بھی سب سے زیادہ مقام اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کریم کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب بات قابل غور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے ساری کائنات میں سے افضل بنایا، ساری کائنات میں سے اعلیٰ بنایا، ساری کائنات میں سے حسن و جمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، ساری کائنات میں علم کے اعتبار سے حضور کو سب سے بڑا عالم بنایا، حضور کو سب سے بڑا عالم بنایا۔ توجہ رکھنا بھائی، بات عقیدے کی ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لو۔ ساری کائنات انسانی کا علم مل جائے تو ایک نبی کے علم کے مقابلے میں اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں جتنی سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی ہے۔ ساری کائنات کا علم ایک قطرہ اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی کا علم سمندر ہے، لیکن ساری کائنات کا علم بشمول سارے انبیاء علیہ السلام کے، یہ سارے کا علم مل جائے تو اس کی نسبت ایک قطرے کی سی ہے، اور ان کے مقابلے میں آپ کی اور میرے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ، مل کے بولو صلی اللہ ہو، آواز نہیں نکلی بھائی، صلی اللہ ہو، تھوڑا آواز بلند کرو نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ساری کائنات کا علم ملا لیا جائے
اور ان کے مقابلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو تو فرمایا ساری کائنات کا علم ایک قطرے کی طرح ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک ان کے مقابلے میں سمندر کی طرح ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے پیارے کہ اگر ساری کائنات بشمول میرے محبوب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کے اس کا تقابل اگر میرے اللہ کے علم کے ساتھ کیا جائے تو کوئی نسبت تناسب نہیں ہو سکتی بھائی۔ پہلے مخلوق کا مخلوق کے ساتھ تقابل تھا تو علم کی بات یہاں تک تھی کہ دوسروں کا علم قطرے کی مانند اور ان کا سمندر، لیکن جب اللہ اور مخلوق کے علم کی بات آئی تو فرمایا اتنی بھی ان کے درمیان نسبت نہیں ہو سکتی جتنی قطرے کو سمندر کے ساتھ ہے، اس لیے کہ میرے اللہ کی ذات جیسے لامحدود ہے ویسے میرے اللہ کا علم بھی لامحدود ہے۔ مخلوق کا علم جتنا بھی زیادہ ہو جائے، جیسے مخلوق کی حیثیت محدود ہے اسی طرح ان کے علم کی حیثیت بھی محدود ہے۔ میرا اللہ جیسے لامحدود ہے ذات کے اعتبار سے، تو اپنی صفت علم کے اعتبار سے بھی میرا اللہ لامحدود ہے۔ اس بات کی طرف جزاکم اللہ، بہت پیارا جملہ بابا جی نے بولا بھی اللہ جو ہو جائے، بات سمجھ آئی ہے نا؟ اللہ جو ہو جائے اس کے ساتھ کس کا مقابلہ ہو سکتا ہے بھائی؟ کون تقابل کر سکتا ہے میرے اللہ کے ساتھ؟ لیکن میں اپنے عنوان پہ آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے محبوب پیغمبر کو اللہ نے کائنات میں سب سے بڑا بنایا۔ بولیے بھی کائنات میں سب سے بڑا بنایا۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ مولوی جی تیرا عقیدہ میرے محبوب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ہے، تو میں کھلے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے محبوب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے کم باقی ساری کائنات سے زیادہ مانگتا ہوں۔ کہنے والے نے بڑا پیارا جملہ بولا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آقا آپ کا مقام، آپ کی ذات، آپ کی حیثیت، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد باقی ساری کائنات سے براء البراء ہے، لیکن ایک حیثیت میرے محبوب پیغمبر کی نرالی ہے، جس حیثیت کو میرے اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے محبوب پیغمبر مجسمہ رحمت بن کے آئے، بلکہ مجسمہ رحمت تو اپنی جگہ پہ میرے محبوب پیغمبر کائنات کے لیے رحمت کا ذریعہ بن کے آئے۔ اگر کائنات میں کسی کو بھی رحمت ملی ہے تو وہ میرے محبوب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہے۔ علماء کرام سے پوچھئے یہاں جو لفظ رحمت ہے نا، یہ مصدر کون سا ہے اور ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ ذریعہ بنتا ہے میرے محبوب پیغمبر کی ذات پاک ساری کائنات کے لیے رحمت کا۔ اس پر دو چار مثالیں اور اپنی بات کو مکمل کروں۔ یاد رکھنا میری طرح متوجہ رہیں بھائی، بچوں کا کام لڑنا جھگڑنا ہے، آپ میری طرح متوجہ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے۔ حضور کا پیدا ہونا بھی کائنات کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ حضور بچپنا گزارا، میرے محبوب پیغمبر کا بچپن میں رہنا بھی کائنات کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکپن کی عمر گزاری، میرے محبوب پیغمبر کا لڑکپن بھی کائنات کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کا جوانی چڑھنا بھی کائنات کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کا ادھیڑ عمری کو پہنچنا یہ بھی کائنات کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کا اعلان نبوت فرمانا یہ بھی کائنات کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا یہ بھی رحمت کا باعث ہے۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کائنات کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، رحمت کا باعث ہے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی حیثیت اتنی زیادہ ہے کہ حضور کا دنیا سے پردہ فرما جانا بھی اس ساری کائنات کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ میں اس پہ مثالیں عرض کرتا ہوں۔ میرے محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، حضور کی ولادت بسعادت ہوئی۔ حضور کی ولادت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے اللہ کے آخری نبی تھے، ان کے اور میرے محبوب پیغمبر کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آیا۔ درمیان کا خلا
सदियों पर मुहित है। इस्लाम की शक्ल बिगड़ चुकी थी, ईमान की शक्लें मस्क हो चुकी थी। लोग अल्लाह की वहदानियत की बजाय अल्लाह को 3 खुदाओं पर तकसीम मानते थे और 3 से तादाद शुरू करके 360 खुदाओं तक पहुंचा दिया। जो रब अपनी जात के एतबार से अकेला था उसको 360 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। उसने कह दिया ये मेरे लिए बारिश वाला खुदा है, ये बेटा देने वाला खुदा है, ये बेटी देने वाला खुदा है, ये सफर में हिफाजत करने वाला खुदा है, ये रोजी देने वाला खुदा है। जो काम एक खुदा के थे उन्होंने 360 में तकसीम कर दिए। हालत यहाँ तक बिगड़ गई, मेरे महबूब पैगंबर आए तो कायनात के लिए रहमत बन के हुजूर आए और आके सजदा किया। रब की बारगाह में आते ही बतला दिया कि कायनात वालों, रहमत का मुस्तहिक बनना चाहते हो, सभी के दरवाजे छोड़ के एक अकेले अल्लाह के दरवाजे पे आ जाओ। यही रहमत की सूरत है। मेरे महबूब पैगंबर आए, कायनात को कायनात की गुलामी से निकाला, इंसान को इंसान की गुलामी से निकाला। ये सूरज की पूजा करने वाले मेरे रब ने, मेरे महबूब पैगंबर ने सूरज की परस्तिश से हटा के रब की इबादत पे लगाया। मखलूक के सामने झुकने से हटा के खालिक की बारगाह में झुकाया। अपने हाथ से आग जलाते थे, उसी आग को सजदा करते थे। मेरे महबूब पैगंबर ने बताया ये तुम्हारा खुदा नहीं, खुदा वो है जिसने तुम्हें पैदा किया। अपने हाथ से बुत गढ़ते थे, तराशते, फिर उन्हीं के सामने सजदा करते। बल्कि बाद हज़रात ने तो यहाँ तक लिखा है, सफर पे निकलते, रास्ते में जाने के लिए, मुहाफ़ज़त के लिए कोई आटे का खुदा बना लेता, रास्ते में जरूरत पड़ती खा लेते और फिर नया खुदा बना लेते। कोई ज्यादा जनाबे वाला, कोई उसको कहते हैं ना कि वो दिल का अच्छा था, साहिब ज़र्फ था या साहिब जनाबे वाला, वो कोई हिस्से मजा रखता था, उसने अपने लिए एक हलवे शरीफ का खुदा बना लिया कि जब दिल को चाहा मीठा खाने को, खुदा नु 2 डकियां मार के अपना रूह भी राजी कर लिया, इबादत के लिए भी काम चला लिया। मेरे महबूब पैगंबर आए तो रहमत की पहली सूरत ये है कि मखलूक को मखलूक की इबादत से निकाल के अकेले रब की बारगाह में लाके खड़ा कर दिया कि वही रब है तुम्हारा, उसी एक के सामने तुमने झुकना है। सवाल ये था कि कौन है वो जरूरतें सारी पूरी करने वाला। हमने तो अपनी सारी जरूरियात 360 खुदाओं में मुनकसिम करके रखी हुई थी। तू कहता है एक खुदा है, वो तेरी जरूरियात पूरी कर सकता है। मेरे रब ने कमाल का जुमला बोला, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे महबूब पैगंबर इनको बता दीजिए रब है तो सिर्फ अकेला। मुफस्सिरीन की तफासीर उठाइए, लफ्ज़ रब का माना उन्होंने बड़ा अजीब लिखा है। फरमाया लफ्ज़ रब, रब उसको कहते हैं जो तमाम मखलूकात की हर वक्त की हर जरूरत को हर वक्त पूरा करने पर कुदरत रखता हो। ये शान है तो अकेले मेरे अल्लाह ही की शान है। बोलिए भाई किसकी शान है? बोल दो भाई किसकी शान है? अल्लाह ही की शान है। हर एक की हर वक्त की हर जरूरत को पूरा करने वाला है। कहते हैं कोई मिसाल, फरमाया बंदे मिसाल दी जा सकती है। तू और मैं अपनी अम्मा के पेट में थे, वहां पे सूरत हाल ये थी, कोई डॉक्टरी नहीं पहुंच सकती किसी डॉक्टर की, इंजीनियर की इंजीनियरिंग नहीं पहुंच सकती, किसी साइंसदान की साइंस वहां पे नहीं पहुंच सकती। वहां पे ये बंदा अपने सारे मुआमलात के एतबार से अपने अल्लाह का मरहून मिन्नत है, लेकिन कुर्बान अपने अल्लाह की हिकमत पे, अपने अल्लाह की कुदरत पे, अपने अल्लाह की ताकत पे उस वाहिद शाहिद जात ने अपनी वहदानगी को इस तरह जाहिर फरमाया कि माँ के पेट में रहते हुए अल्लाह ने इतना खूबसूरत सांचा, इतनी खूबसूरत शक्ल सूरत इसको अता फरमाई कि जब ये बंदा तख्लीक होके माँ के पेट से बाहर आता है, मेरा रब बोल के कहता है मुझे 4 कसमें हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। के बंदे मैंने तुझे इतना खूबसूरत बनाया है कि कायनात में कोई दूसरी मखलूक तेरे हुस्न व जमाल का मुकाबला कर सकती। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, फरमाया जब तू माँ के पेट में था तेरी सारी जरूरियात पूरी करने वाला कौन था भाई?
جنوں زبان رب دیتی ہو بولے جڑا کرایہ تے نہیں مطلب بالکل نہ بولے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ کو میرے ساتھ بولنا پڑے گا بھائی، میں نے مسئلہ سمجھانا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی باتوں کی قدر نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے پیارے، ماں کے پیٹ میں بچے کی سب ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ موبائل بند رکھے بھائی، موبائل بند رکھے، اللہ جزائے خیر دے، موبائل بند رکھے، بات کی طرح متوجہ رہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں بھائی، ماں کے پیٹ میں ساری ضروریات پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ میں چلا رب کی بارگاہ میں، اللہ تو بندے کی ضروریات ماں کے پیٹ میں کیسے پوری کرتا ہے؟ میرے رب، آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے نا، اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، اس کی ناف کو کاٹتے ہیں۔ اس ناف کا تعلق بچے کی ماں کی ناف کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اللہ اس ناف کو ناف کے ساتھ جوڑ کے اس بچے کو روح ڈالنے کے بعد اسے اسی ناف کے ذریعے رزق دیتا ہے۔ میں نے کہا ربا اس ناف کے ذریعے رزق کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا بندے میں اس بات پر قادر تھا، قدرت رکھتا تھا، میں اسے منہ کے ذریعے خوراک دیتا، قدرت تھی میری اس بات پہ کہ میں ناک کے ذریعے خوراک دیتا، لیکن اگر میں ایسا کرتا دنیا کہتی اس میں رب کی قدرت کا اظہار کون سا ہے؟ یہ تو دنیا کے ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، ہر بندہ منہ سے خوراک کھاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی گلے میں مسئلہ بن جائے، ڈاکٹر ناک کے ذریعے خوراک کی نالی لگاتے ہیں، تو یہ کام تو دنیا کا ڈاکٹر کر سکتا ہے، رب کی قدرت کیا ظاہر ہوئی؟ فرمایا میں نے وہ کام کیا جس سے دنیا کی سائنس اور دنیا کی ڈاکٹری وہ کام کرنے سے عاجز ہے۔ میں نے ناف کا تعلق ناف کے ساتھ جوڑا تاکہ دنیا عاجز آ جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ ماں کے پیٹ میں تیری تمام تر ضروریات پوری کرنے والی اگر ذات تھی تو وہ اکیلی میرے اللہ ہی کی ذات تھی۔ کس کی ذات تھی بھائی بولیے؟ اللہ ہی کی ذات تھی۔ توجہ رکھنا بھائی، ایک جملہ اور بھی بڑا پیارا، بعض اصحاب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ فرمایا دوسری وجہ کہ اللہ نے ماں کے پیٹ میں تجھے رزق ناف کے ذریعے کیوں دیا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ ماں کے پیٹ میں جو تجھے رزق ملا وہ ماں کے گندے خون سے اللہ نے اپنی قدرت کی چھلنی لگا کے چھان کے تیرے لیے خوراک مہیا کی۔ یہ چونکہ ماں کے ناپاک خون سے خوراک پیدا ہو کے تجھے مل رہی تھی، میرا اللہ نہیں چاہتا تھا کہ تیرا منہ گندا ہو جائے، تیرا منہ ناپاک ہو جائے، میرے اللہ نے تیرے منہ کو بند کر کے ناف کے ذریعے خوراک دی۔ اللہ تو نے اپنے بندے کا منہ بند کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے کہ میرے اس بندے نے دنیا میں آنے کے بعد اس منہ کے ذریعے میرا نام لینا تھا، میرے محبوب پیغمبر کا نام لینا تھا، میرا قرآن پڑھنا تھا، میرے محبوب پیغمبر پہ درود و سلام پڑھنا تھا، میرے محبوب پیغمبر کی نعت پڑھنی تھی، میرے محبوب پیغمبر کی شان بیان کرنی تھی۔ اگر اس کا منہ گندا ہو جاتا، منہ ناپاک ہو جاتا، ناپاک منہ سے یہ میرا اور میرے محبوب پیغمبر کا نام کیسے لیتا؟ اس لیے میں نے ماں کے پیٹ میں بھی اپنی قدرت سے ایسا انتظام کیا کہ اس کا منہ ناپاک نہ ہو، اس کا منہ پاک رہ جائے۔ میں چلا اپنے اکابر کی خدمت میں، حضرت ہمیں بتائیے کہ منہ ناپاک کیسے ہوتا ہے اور ناپاک منہ سے کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ سید مظہر علی جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت کو زخمی کیا گیا، قتل کرنے کی سازش کی گئی، گولیاں اتار دی گئی، بارود اتارا گیا حضرت کے وجود میں۔ حضرت کا ایک غلام ہے جس کا نام غلام محمد ہے، حضرت روزانہ اسے پکارتے غلام محمد نام لے کے۔ آج حضرت نے اس کا نام لیا لیکن نام پورا نہیں لیا، لفظ غلام کہہ کے پکارا۔ یہ بیچارہ کانپتا ہوا آیا، حضرت مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ آپ نے میرا نام ادھورا لیا، پورا نہیں لیا؟ حضرت تڑپ گئے، فرمانے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ سے غلطی نہیں ہوئی، جب سے ظالموں نے میرے سینے میں بارود اتارا ہے ہر وقت میری زبان سے بارود کی بو آتی ہے، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے محبوب پیغمبر کا نام بدبودار زبان سے لے لوں۔ اس لیے میں نے غلام محمد نہیں کہا۔ لیکن آج بدقسمتی کی بات یہ ہے، وہاں بیٹھ کے شراب پینے والا یہاں ممبر پہ آ کے نعت پڑھتا ہے اور کہتے ہیں میں حضور کا نعت خوان ہوں، وہاں بیٹھ کے حکے کی بڑبڑ کرنے والا یہاں بیٹھ کے کہتا ہے جی میں سلام پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں نا میرے پیارے، میرے محبوب پیغمبر کا نام اتنا ہی پاک ہے جتنا میرے محبوب پیغمبر کی ذات پاک ہے۔ اگر میرے محبوب پیغمبر کے نام کا تقدس دیکھنا ہے، جاؤ جا کے علماء دیوبند سے پوچھو میرے محبوب پیغمبر کے نام کا تقدس کیا ہے۔ حجت اللہ فی الارض قاسم العلوم والخیرات
खैरात हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने बड़ा प्यारा जुमला बोला, फरमाया अगर 1000 बार बशोयम दहन से मुश्के गुलाब नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। आका आपका नाम इतना पाकीज़ा है, आपका नाम इतना मुतहर है, आपका नाम इतना मुकद्दस है कि अगर मैं अपने मुंह को 1000 बार भी मुश्के गुलाब से धो लूं फिर भी आपका नाम लेना गुस्ताखी समझता हूँ। आपका नाम इससे भी बराउल बरा है। बात दूसरी जानिब निकल गई। मैं अर्ज कर रहा था मेरे महबूब पैगंबर का दुनिया में आना भी दुनिया के लिए रहमत, दुनिया में आना भी दुनिया के लिए रहमत। पहली रहमत ये मिली हमें हुजूर के आने की बरकत से, हमें गुलामी से आजादी मिल गई। हम गुलामी में जकड़े हुए थे, कोई किसी का गुलाम, कोई किसी का गुलाम, कोई किसी का गुलाम। मेरे महबूब पैगंबर ने आके हमें गुलामी से आजाद दिला के आजादी दिलाई। और कहने वाले ने बड़ा प्यारा जुमला बोला, सभी के दरवाजों से हटा के एक के दरवाजे पे ला के खड़ा कर दिया। और जब एक के दरवाजे पे ला के खड़ा किया तो बड़े छोटे की बात खत्म हो गई। इकबाल मरहूम ने बड़ा प्यारा जुमला बोला था, कहने लगा आ गया अगर ऐन लड़ाई में वक्ते नमाज, किबला रूह हो के ज़मीं बोल सुई को में हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। क्यों बंदा और बंदा नवाज में फर्क क्यों ना हुआ? फरमाया इसलिए बंदा हो, साहिब हो, मोहताज हो, गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मस्जिद की 4 दीवारी से बाहर निकला, ये चौधरी साहब है, ये खान साहब है, ये मार साहब है, ये मलिक साहब है, ये जनाबे वाला फुला साहब है, ये फुला साहब है। लेकिन 4 दीवारी के अंदर दाखिल हुआ, कौन है जी? नमाजी हो जनाब। और तेरी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। वहीं पे चौधरी साहब भी हैं, वहीं पे चौधरी साहब का नौकर भी है, दोनों एक ही सब में खड़े हुए हैं। वजह क्या है? फरमाया इसकी ये वजह दलील है इस बात की कि महबूब पैगंबर के आने से हमें गुलामी से आजादी अल्लाह ने अता फरमाई। और गुलामी के मुकाबले में आजादी से बढ़ के कोई चीज रहमत हो सकती? बोलते नहीं हो भाई। ये मस्जिद चूंकि असल जगह है जहाँ पे मेरे महबूब पैगंबर का ठिकाना था, जहाँ पे मेरे महबूब पैगंबर का, बोलो भाई, मेरे महबूब पैगंबर का ठिकाना था। इस ठिकाने की बरकत है कि 14 सदियां गुजर गई दरमियान में, लेकिन असर आज भी बाकी है। असर आज भी बाकी है कि बाहर निकल के हर एक अपनी अपनी हैसियत को जाहिर करता है, लेकिन मस्जिद में आने के बाद सब में खड़े होते हुए कोई नहीं कह सकता कि मैं इतने मुरब्बियां का मालिक, तू मेरे को लाए के खाना वाला, चल तू पिछली सफ्ते दे, मैं अगली सफ्ते। फरमाया नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि मेरे महबूब पैगंबर की पहली रहमत हमें यही मिली है कि बंदा हो, साहिब हो, मोहताज हो, गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी, बोलो भाई, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। बाहर मस्जिद के दरवाजे से बाहर मौलवी के खिलाफ 1.5 गज लंबी जुबान निकाल के तबसरा करने वाला यहाँ आके बड़े अदब एहतराम के साथ कहता है पीछे से इमाम दे अल्लाहु अकबर। ये क्यों कहता है भाई? उसे पता है कि यहाँ इज्जत उसी की है जिसको इज्जत वाली जगह पे मेरे महबूब ने खड़ा किया। बाकी दुनिया के एतबार से मुअज़्ज़ज़ हैं, मस्जिद की 4 दीवारी से बाहर मुअज़्ज़ज़ होंगे, लेकिन मस्जिद की 4 दीवारी के अंदर सिवाय उस बंदे के जो मेरे महबूब पैगंबर के मुसल्ले पे खड़ा है और कोई मुअज़्ज़ज़ हो सकता? बोलो भाई, हो सकता? बाहर निकल के तो सभी तबसरा कर लेते हैं। किसी वकील साहब को कहना कि सरकार आप बड़े बैरिस्टर हैं जी, आप तशरीफ लाएं जरा नमाज पढ़ाने के लिए। तौबा तौबा, मौलवी मजाक करे ना, तू मेरे नाल, मैं गुनहगार बंदा, मैं भला मुसल्ले ते खड़ो देखना। यहाँ आके ये हालत होती है, मौलवी मैनू माफ कर, मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हो सकता। तो मेरे प्यारे भाई, मैं बात अर्ज कर रहा था, मेरे महबूब पैगंबर की जिंदगी का हर गोशा उम्मत के लिए, बोलो, आवाज नहीं निकली भाई तुम्हारी, जितना शोर मचाई बैठे उतना तो बोलना चाहिए ना भाई। तो मेरे महबूब पैगंबर की जिंदगी का हर गोशा उम्मत के लिए रहमत। पहला, मेरे महबूब पैगंबर पैदा हुए, पैदा होते ही उम्मत को रहमत मिली कि गुलामी से आजादी मिल गई। फिर दूसरा, मेरे महबूब पैगंबर की जिंदगी का अहम पहलू मेरे महबूब पैगंबर की नबुव्वत है। मेरे महबूब पैगंबर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, उस वक्त मेरे महबूब की उम्र 40 बरस। कितनी बरस भाई?
یہ تھوڑا میرے قریب آ جائیں بھائی، یہ ساتھی جو درمیان میں جگہ خالی ہے اس کو پر فرما، اللہ جزائے خیر، آ جائیں بھائی، آ جائیں تھوڑا حرکت کرنا، جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ درود شریف پڑھیے بھائی سب ساتھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ یاد رکھنا بھائی، ہر بندے کی زندگی میں 4 موڑ بڑے اہم ہوتے ہیں، 4 موڑ بڑے، بولو بھائی 4 موڑ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک اس کا پیدا ہونا، دوسرا اس کا جوانی چڑھنا، کسی منصب پر بیٹھنا، تیسرا اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا، نقل مکانی کرنا، اور چوتھا اس کی وفات کا دن۔ یہ 4 پہلو ہر بندے کی زندگی کے بڑے اہم ہیں۔ یہی 4 پہلو میرے محبوب پیغمبر کی مبارک زندگی میں بھی آئے، لیکن قربان کہ ان 4 پہلوؤں کا تعلق ربیع الاول کے ساتھ ہے۔ میرے محبوب کی زندگی کے ان 4 پہلوؤں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بولتے نہیں ہو، کس کے ساتھ ہے بھائی؟ ربیع الاول کے ساتھ۔ میرے محبوب پیغمبر پیدا ہوئے تو مہینہ کون سا تھا؟ بولو، ربیع الاول کا۔ میرے محبوب پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا تو مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا۔ میرے محبوب پیغمبر نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مہینہ کون سا تھا بھائی؟ ربیع الاول کا۔ میرے محبوب پیغمبر دارالفنا دنیا کو چھوڑ کے دارالبقا آخرت کی طرف مہاجر ہوئے تو مہینہ کون سا تھا بھائی؟ ربیع الاول کا۔ لیکن ہمارے ہاں ربیع الاول میں حضور کے یہ پہلو بیان کیے جاتے ہیں یا صرف میلاد منایا جاتا ہے؟ بولتے نہیں ہو بھائی، صرف ولادت کا تذکرہ نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر کی زندگی کے 4 گوشوں کا تعلق ربیع الاول کے ساتھ ہے۔ میں اپنے علماء بھائیوں کو کہا کرتا ہوں کہ عموماً مہینے کے اندر جمعے کتنے ہوتے ہیں؟ بولو، مولوی صاحب پڑھیے تو پتہ لگے گا۔ ہاں جی، جمعے کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 4۔ تو پہلے جمعہ ربیع الاول کا حضور کی ولادت بیان کی جائے، دوسرا جمعہ ربیع الاول کا حضور کی بعثت اور نبوت بیان کی جائے، تیسرا جمعہ ربیع الاول کا حضور کی ہجرت بیان کی جائے، چوتھا جمعہ ربیع الاول کا میرے محبوب پیغمبر کی وفات بیان کی جائے، تاکہ میرے محبوب پیغمبر کا ذکر مبارک پورا ربیع الاول چلتا رہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج بھی میرے محبوب پیغمبر کی ولادت کا ذکر، صبح پھر میرے محبوب پیغمبر کی ولادت کا ذکر، اگلے دن پھر میرے محبوب پیغمبر کی ولادت کا ذکر۔ میں ولادت کی ذکر کا انکار نہیں کر رہا کہ ولادت کا ذکر کرنا نہیں چاہیے، میں کہتا ہوں ولادت کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ جو دوسرے پہلو ہیں میرے محبوب